تقریب کے لیے عام طور پہ میزبان آتا ہے، مگر میں سب سے پہلے یہاں کے میزبان، ہم سب کے میزبان، ہمارے لوگ فخر برادری کہتے ہیں، حقیقت میں فخر اسے کہتے ہیں اس کی پوری دنیا میں لوگ فخر کریں. ان کی اردو، ان کی باتیں ہماری، مجھے واقعتاً نہیں پتا تھا کہ شاید آپ کا تعلق برادری سے ہے، نہیں تو ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو بولنے والا ہے بہت، ہم دکاندار لوگ عام طور پہ ریڈیو پہ بولتے نہیں ہیں نا. تو میں سب سے پہلے دعوت خطاب دوں گا شفیع نبی جامعی صاحب کو. اگر آپ کہیں تو مائک وہاں دے دوں، آپ کہیں یہاں تشریف لائیں اور آپ کی بھرپور تالیاں بتائیں گی. BBC لندن کی آواز، وہ آواز جو ہمارے گھر میں اس وقت سے گونج رہی ہے جب صرف ریڈیو ہوا کرتا تھا کہ ٹی وی، LCD، SMD سب بات کی بات ہے. کھیل کی خبروں میں، باقی چیز میں، اس آواز میں اتنا دم ہوا کرتا تھا کہ اگر گھر کے کسی کونے میں چل رہی ہوتی تھی تو دور تک جاتی تھی. ایک بار پھر بھرپور تالیوں میں. پوائنٹس یہاں رہ گئے ہیں، اس کو دور واپس یا آپ ہم چھوڑ کے دیں گے. معزز سامعین، صدر محترم فاروقی صاحب، میرے بچپن کے دوستوں سلطان اور ابرار صاحب ماشاءاللہ جو آپ کی جمعیت کے خازن بھی ہیں. بہت سارے لوگ اس سے سوشل میڈیا پر ساتھ رہتے ہیں، ان میں سے خاص طور پر نسیم باغپتی صاحب، بہت بہت شکریہ. عمران باغپتی، دیکھیں نا، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میری مڈل میموری میرا ساتھ چھوڑ رہی ہے، وہ یقین نہیں کرتے، لیکن اب آپ نے دیکھ لیا کیا ہوتا ہے. اچھا، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں کچھ لکنت کے ساتھ وقفے سے چل رہا تھا. آپ محسوس کریں، زبان کی اس چاشنی کا بھی مزہ اٹھائیں. لکنت کے ساتھ چلنا، شاید یعنی تتلا کے چلنا، آپ نے پہلی بار سنا ہوگا. تو اچھی اردو کے لیے یا اردو کیسے بولنی چاہیے، اس کے لیے ضیاء محی الدین نے کہا تھا آرٹس کونسل میں کہ BBC اردو کا پروگرام سیربین سنا کرو، اور اگر سیربین سنا کرو تو پپو شفیع نبی جامعی کو سنا کرو. تو یہ وہ جملہ مجھے یاد ہے، اس لیے میں نے دہرایا. یہاں پر مجھے اپنے نقوی چودھری صاحب کے صاحبزادے سے میری ملاقات ہوئی، یہ میرے بچپن کے دوستوں میں سے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ مجھے نظر آئے جو مجھے لگا کہ یار میں ان کو اگر داڑھی کے بغیر دیکھتا تو پہچان جاتا، لیکن داڑھی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، نہیں پہچان پا رہا. تو اس میں مجھے متعدد اشروں پیچھے جانا پڑا کہ بہرحال میں ان کو پہچان گیا. پتہ نہیں آپ مجھ سے کیا سننا چاہیں گے، کیا نہیں سننا چاہیں گے. ظاہر ہے میں آپ کو سیاسی گفتگو میں ملوث نہیں کروں گا. ہاں، جمعیت کے الیکشن میں تو آپ کو ملوث کروں گا. ہاں، 1 سے 26 تک کے گروپ کے لیے تو میں آپ کو ملوث کروں گا. ہاں، میں یہاں پر اس گروپ کی تائید، نمائندگی، پیروی اور ساتھ دینے کے لیے آیا ہوں. دامے دامے سکنے صرف آج ہی نہیں آیا، بلکہ اس کے بعد بھی جو تقریب ہوگی، جہاں جہاں مجھ کو سعد طلحہ صاحب جو اتفاق سے میرے رشتہ دار بھی ہوتے، وہ ابرار صاحب جو بچپن کے دوست ہیں، وہ جہاں جہاں لے جائیں گے میں موجود رہوں گا. بڑا وعدہ ہے وہاں میں آؤں. اور یہ میرے پاس آئے مجھ سے ملنے کے لیے، لیکن سب سے اچھا کام یہ کیا انہوں نے کہ اپنی رپورٹ، کارکردگی رپورٹ سن 2019 سے 21 تک کی اٹھا لایا. اس کو میں نے چھان مارا، بہت دیکھا، بہت پڑھا. واقعی لگا کہ یار کتنی بڑی عظیم برادری ہے اور کتنے اس کے کام ہیں، لیکن ہائے وائر ناکامی. ان کی پبلسٹی، ان کی شہرت وہ نہیں ہے کہ جو ہونی چاہیے تھی. ان کو وہ مقام نہیں ملا جو ان کا تھا. دیکھیں، کراچی تو بن گیا، لیکن اس کراچی کو بنانے والے، بلکہ 3 شہروں کو بنانے والے، کراچی، لاہور، سکھر.
میں آپ کو مغلیہ سلطنت کے دور میں لے کے نہیں جا رہا کہ جب 300 سال پہلے ان لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا کہ کاٹیج انڈسٹری کو قربان چڑھاؤ، تو یہ سارے کے سارے جتنے والے ہیں نا، دہلی والے، کنجی والے، سوت والے، پری دھاگا والے، سب چلے گئے۔ اس وقت ان لوگوں کے ساتھ بالے نہیں لگا کرتا تھا، یہ تو بعد میں جو انہوں نے شعبہ اختیار کیا اس کے ساتھ لگ گیا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں جن لوگوں نے پاکستان کو باہر متعارف کرایا اور مغلیہ سلطنت کے دور میں متعارف کرایا، کاٹیج انڈسٹری کے دنوں میں متعارف کرایا، اور جنہوں نے صنعت اور حرفت کو واقعی ترقی دی، مجھے فخر ہے کہ میں اس برادری سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں اسی جمعیت پنجابی سماج والے دہلی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں ہوں پیلے اسکول کی پیداوار پہلے، اس کے بعد نجم اسکول کی پیداوار دوسرے، اور ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ٹھہرا میں ان دونوں میں، لیکن میں بدلا ہوں جا کر کے جامعہ ملیہ ملیر میں، وہی جو عبدالحی صاحب کے فارم ہاؤس کے سامنے ہے، وہی جو اب رینجرز کے ڈیرے میں گم ہو گیا، کھو گیا۔ بالکل ایسا لگتا ہے کہ کالج اور وہ ادارہ تو خواہ ہیں، اصل تو وہاں پر فوج ہے۔ میں اس کو بھی دیکھ کر کے آیا ہوں، اور جو کچھ میں دیکھ کر کے آیا وہ اپنے تجربات آپ کے ساتھ شریک کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں اس برادری کا حصہ ہوں۔ میرے والد صاحب مرحوم محمد نقی ڈھاکہ والا، کبھی کبھی وہ کلکتہ والے بھی کہلائے، جو تیرے نام کا حصہ تھا، شیخ شفیع، نام سنا کیا صاحب، شیخ محمد شفیع نقی کلکتہ والے، ایک جگہ ہوتا ہے شیخ محمد شفیع نقی ڈھاکہ والے، اس لیے کہ بابو جی مرحوم کے دو ہی جگہ کاروبار تھے، وہاں جایا کرتے تھے، تو اس کی انسیت سے ان کے نام کے ساتھ وہ بن گیا۔ تو میں جس وقت جامعی نہیں بنا تھا اس وقت تک میں کلکتہ والا یا ڈھاکہ والا کہلاتا تھا۔ میرے گھر کا نام ہے شاہد، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میرا نام شفیع بھی ہے۔ یہ والدین کی سوغات ہوتی ہے نا بچوں کے لیے۔ میرا نام رکھا تھا دادا ابا مرحوم محمد اسحاق کنگی والے مرحوم، تو وہ بڑے لاڈ سے مجھے گود میں لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، بابو جی کی مرحوم وہ بھی کہا کرتے تھے، لیکن دادا ابا نے خاص طور پر جن کی تصویر میں نے لگی ہوئی دیکھی، ایک قد اعظم آئینہ اتنا بڑا، اس میں تو دیکھتے ہی غائب ہو جاؤں اس میں ایک تصویر ان کی ہے، دوسری طرف محمد نقی ڈھاکہ والوں کی ہے۔ تو میں نے اس کو دیکھا، بعد میں مجھے بتایا گیا کہ یہ دادا ابا ہیں، اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ شفیع جو نام ہے وہ انہوں نے ہی تجویز کیا تھا۔ کیوں؟ اس کی زبان میں وکالت چھلکتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ امت مسلمہ کی شفاعت کے لیے لڑ پڑے گا، وکالت کرے گا روز محشر، روز آخر، اور اللہ سے یہ درخواست کرے گا کہ میری امت پہ رحم کیجیے، میری امت کو معاف کیجیے، کردہ ناکردہ گناہوں ہر طرح کے سے۔ اور پھر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یا شفیع یا نبی، یہ ان ناموں میں آتا ہے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ اسلام کی اتنی فضیلت ہے، تو خواہ مجھ میں پھونک بڑھ گئی کہ یار میں وکیل بھی ہوں۔ بعد میں مجھے پتہ چلا یہ نام میرے دادا کی سوات تھی۔ تو چلیں اس مختصر سے خدائیے کے بعد میں لے کر کے آتا ہوں ان چیزوں کے اوپر کہ میں نے جامعیت میں اور دوسری تنظیموں میں یا برادریوں میں کیا کیا فرق دیکھا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ صرف کراچی تک محدود رکھ کر کے اگر بات کروں تو کراچی کے بنانے والے، اچھی طریقے سے دھیان سے سنیے، کراچی کے بنانے والے صرف 3 قسم کی برادریاں تھیں۔ ایک تھی جنیوٹی سیگل برادری، ایک تھے دلی والے یا دہلی والے، اور ایک تھے بانٹواں میمن والے، اور ان کی تینوں میں ایک قدرت مشترک ہے، تینوں فلاحی کاموں میں ماہر، تینوں کے تینوں صنعت و حرفت میں ماہر، اور تینوں کے تینوں پیسہ لگانے، پیسے کو چلانے، پیسے کو بنانے میں ماہر۔ میں اس لیے فخر کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان تینوں چیزوں کا تعلق معلوم ہے۔ میں نے آپ ہی ایک سوال پوچھا کہ آقائی کتنی، اچھا میرے تقی کرام کا حصہ ہے آقائی، فارسی میں جا کر کے وہ آبائی ہو جاتا ہے،
बड़े भाई के माने में, वरना अरबी में आकाई मेरे दोस्त मालिक मोहतरम के लिए आता है। ये बेहुदा आवाज़ बंद हो सकती है? मेरे बस में हो तो इसके साइलेंसर में भुट्टा या गन्ना ठोक दो, बना रहा है साइलेंसर। सर इन पर तो चुप कराएं, किसी को कहें, वरना जो कुत्ते सुबह को 4:30 बजे भौंकना शुरू करते वो लगा दूंगा के पीछे। तो मैंने आपसे एक सवाल किया मोहतरम अबरार साहब से, उसके बाद सलीम फारूकी साहब से भी मेरा सवाल था कि सर कितने कुल कमेटियाँ कितनी हैं, और अगर बोर्ड्स को भी मिलाएं तो वो कितनी हैं? ये तादाद मैंने खुद ही गिनी, मेरे ख्याल है 153 154 तक तो मैंने खुद गिन ली थी, लेकिन लगता है उसमें इजाफा हो गया है। 154 कमेटियाँ और उसमें बोर्ड भी शामिल, तो इनका काम तो कम नहीं है, बहुत काम है, बहुत काम किया। क्योंकि मैंने एक चीज़ की शिकायत की ना कि वो चीज़ पब्लिसाइज नहीं हुई। इनका पूरा मंशूर लिखा हुआ है कि आइंदा क्या अज़ाइम रखते हैं और क्या करेंगे। ये सीरियल नंबर 1 से 26 तक को जो वोट डालने की वो है दरख्वास्त, उसी की बैक पर आप अगर नोट करें तो उसमें होगा अज़ाइम और अहदाफ। ये दो चश्मी है से नहीं होता, हलवे वाली है से होता है, पता नहीं किससे लिखा है। हमारा अमल उसकी गवाही है। फिर उसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक सारे पॉइंट्स, इस पर मुझे बोर करने की ज़रूरत नहीं है, मौका मिले तो इसको पढ़ लीजिएगा इसलिए कि मैं मुख्तसर वक्त में मुझे बाय द वे अलॉट किया गया है टाइम 8 से 10 मिनट, बस ये है आपका कोटा, तो मैंने उस पर कनात की है, तो मैं उसमें इजाफा करना चाह रहा हूँ जो चीज़ें मुझको नज़र नहीं आई, अगर हैं तो ये अभी 8 अच्छा, अबरार भाई ने कहा कि अभी 8 मिनट है। हो सकता है कि मैंने कुछ चीज़ें सत्र मिस कर दी हूँ जिसकी वजह से मैं ना पहचान पाया हूँ, लेकिन उसको यूँ समझ लीजिएगा कि मैं अच्छा ये हिलजुल बंद हो जाए। अच्छा, मेरे मोहतरम दोस्त सुल्तान साहब भी तशरीफ ले आए हैं। ये अबरार के बड़े भाई होते हैं। इनकी एक अच्छी चीज़ यह है, जिनको जो बचपन के साथ में बड़ा हुआ, हम लोग एक ही गली में रहते थे, एक ही गली में खेला करते थे, नकी मंजिल भी उसी गली में होती थी और मैं नकी मंजिल का परवरदा हूँ, मैं वहाँ पर छोटे से बड़ा हुआ। तो वहाँ पर एक मैंने इजाज़त के साथ अबरार साहब सुल्तान साहब शेयर कर लूँ कि मैंने माँ के बहुत सारे नाम सुने, लेकिन वो नाम नहीं सुना जो सुल्तान और अबरार से सुने गए। इजाज़त है शेयर कर लो उन नामों को। ये अपनी माँ को कहते थे खाला जी, बहुत परेशानी मैंने सुन करके कि यार ये अम्मी को खाला जी क्यों कहते थे। नहीं, बस बचपन में जिसको जो का आदत पड़ गई है वहाँ वाले बातें आते। हम लोग साथ खेले हैं, साथ पढ़े हैं, साथ पढ़े हैं, बड़ा अच्छा दौर था। उन दिनों मिलावटें कम थीं, रफ़ाकतें ज़्यादा थीं। उन दिनों बनावटें कम थीं, हकीकतें ज़्यादा थीं। उन दिनों असलियतें ज़्यादा थीं, चोरी, जालसाजी, मक्कारी, अय्यारी बहुत कम थी। उन दिनों भी पपीते के बीज काली मिर्च में मिला करके बेचे जाते थे। उन दिनों भी बुरादा कुटी हुई या पिसी हुई लाल मिर्च में रख करके बड़ी बड़ी बोरियों में बेचा जाता था। उन दिनों भी जोड़िया बाज़ार में, उससे आगे बढ़िए तो जहाँ केमिकल की मार्केट थी, बहुत गड़बड़ हुआ करती थी। लेकिन आजकल की गड़बड़ जो है वो समझ से बाहर है। आजकल की गड़बड़ समझ से बाहर है। आजकल कुछ पता नहीं चलता कि कब कौन नीलाम हो गया, कब किसकी वीडियो बन गई, कब किसी की पुरानी पता नहीं कितने साल पुरानी क्या चीज़ निकल आई, और उसके अंदर फोटोशॉप ने जो कमाल दिखाया वो तो और भी गजब है, और भी गजब है। कुछ ना पूछें कि किसकी वीडियो कब निकले, किसके साथ निकले, और आप फिर चिल्लाते रहे साल भर के ये मैं तो नहीं तो कोई और था, लेकिन मालूम उस वक्त तक कहाँ हो चुका होता है। ये वो दौर है जब आदमी आधे घंटे में 3 बार नीलाम हो जाए, उसको पता नहीं चलता कि वो बिक चुका है, वो तो बिका हुआ है और बिकाऊ माल है, यहाँ पर उसकी नीलामी हो चुकी है। तो मैं आपकी रिपोर्ट से गुजरा हूँ मोहतरम शेख खुर्रम शहजाद साहब,
ऑनरेरी सेक्रेटरी, आपकी तैयार करदा रिपोर्ट को मैंने तकरीबन 2 मरतबा पढ़ा, लेकिन फिर भी कुछ एक चीज़ें रह गई। तो अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, शायद उसमें जो कमी है, इसलिए कि जो इनके अज़ाइम हैं, जो काम इन्होंने करने हैं, वो तो इन्होंने पीछे लिखा हुआ, हो सके तो पढ़िएगा। वाकई बहुत अच्छी तजावीज़ है। अल्लाह करे ज़ोर कलम, ज़ोर बाजू और ज़्यादा, और ये चीज़ें पाए तकमील तक पहुँचा सकें। जो चीज़ें मुझको नज़र नहीं आई, अब इसका मैं क्या करूँ। मुझे होता यह है कि आपको फंड रेजिंग कमेटियाँ बनानी पड़ती हैं। मुझे बरतानिया में इनकी कोई फंड रेजिंग कमेटी नज़र नहीं आई। जमीयत पंजाबी सौदागरान दिल्ली की कोई फंड रेजिंग कमेटी पूरे बरतानिया में अगर है तो मुझे नहीं मिली, और अगर नहीं है तो उसको होना चाहिए, जहाँ पर जायज़ सदक़ात, ज़कात और फंड रेजिंग में जो चीज़ें आ सकती हैं उनके अलग-अलग कंपार्टमेंट में उनको शामिल किया जाए। मुझे बहुत खुशी होगी देख करके। मुझे वकला की और जज साहिबान की, सुनिए ध्यान से, वकला की और जज साहिबान की कमेटी बजाते खुद एक नज़र नहीं आई, जिसमें वो कुल वक्ती, जुज़ वक्ती, दम दें, वक्त दें, पैसा दें, धन दें और जज्ब करके वक्फ करके रख दें। मुझे ऐसी कोई कमेटी नज़र नहीं है। हो सके तो इसको नज़र में रखेगा। न ही मुझे कोई सहाफ़ी बोर्ड नज़र आया, न ही सहाफ़ी कमेटियाँ नज़र आई, उसके अंदर एडिटर, सब एडिटर, मुझे ये तंजीमी शाख मुझको नहीं मिली। पंजाबी सौदागरान की कारकर्दगी रिपोर्ट में उसी से मैंने ये निकात पिक किए। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का कोई ऐसा मुनज़्ज़म इदारा, इरादा नज़र नहीं आया जो लोगों को गाइड करे, उसके साथ साथ बताए कि ये काम ऐसे होता है, लिएज़ान ये होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको क्या कहते हैं LC, इस तरह से खुलती है, इस काम को ऐसे आगे बढ़ाया जाता है। मुनज़्ज़म कोई कमेटी या कोई इदारा तो मुझे नहीं मिला, दिखाई नहीं दिया। अच्छा, फिर ख़वातीन के लिए हम लोग बहुत काम करते हैं। कब्रिस्तान के लिए मैयत ले जाने के लिए कब्रिस्तान में जमीयत पंजाबी सौदागरान दिल्ली की बसें मौजूद है, वो चलती हैं, उसको वक्त भी देते हैं लोग बहुत सारे। लेकिन मुझे कोई बोर्डिंग हाउस जमीयत पंजाबी सौदागरान दिल्ली का नज़र नहीं आया। ऐसा बोर्डिंग हाउस जहाँ पर तुलबा रहते हों, पढ़ते हों, कुल वक्ती हो, 24 घंटे वाला, जहाँ असातिज़ा तालीम हो और वो मॉनिटरिंग करें इस पूरी इसकी। दारुल अमान तो है, जमीयत का नहीं है, जमीयत का नहीं है। मुझे ऐसा कोई दारुल अमान दिखाई नहीं दिया। मुझे कुछ सिलाई मशीनें तो दिखाई दी, उनकी तकसीम तो दिखाई दी, ज़कात कमेटी से इमदाद तो दिखाई दी, लेकिन दारुल अमान जैसा कोई दारा नज़र नहीं आया। अच्छा, फिर देखें, मैंने कहा ना अभी, जजेस और मुमताज़ दानश्वरों का, इनका ऐसा बोर्ड जिसके अंदर आप हट जाए, मैं बोलता रहूँ। ठीक, बस मेरा ख्याल अब ज़्यादा बेहतर हो गई। ठीक, जो लोग ना सुन सके हों मैं उनको फिर रिवाइज कैप्सूल में फिर ये बातें आती रहेंगी, बार बार बता दूँगा। अच्छा, फिर डिजिटल लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, बहुत ख़तरनाक लफ्ज़ है ये। मैं आज तक डिजिटल को नहीं समझ पाया। BBC में भी ये बहस होती थी कि हम किस चीज़ को डिजिटल कहते हैं, तो वहाँ तो हम लोगों ने बहस तय कर दी कि किसको डिजिटल कहते हैं, किसको नहीं कहते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जमीयत ने इस तरीके से लोगों को बताया। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मरदमशुमारी हुई है? नहीं हुई। जमीयत पंजाबी सौदागरान दिल्ली में मरदमशुमारी हुई है? कितने हैं नफूस, मर्द और ख़वातीन कितनी हो उस बरादरी की? ऐसा नहीं। ये डिजिटल का एक छोटा सा एलिमेंट है जो उसमें होना चाहिए। और डिजिटल जैसा बेस कह लें आप, उसको जो नाम चाहें दे लें। क्या कहते हैं, आप अपने घर में बुढ़िया का नाम दुल्हन रख लें, जो चाहें रखें, कुछ रखें, लेकिन एक डिजिटल बहुत वसी लफ्ज़ है, इसके अंदर वो होना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, इजाफा करना चाहिए, जिसमें मेंबरान का पता हो, ईमेल अगर है तो उसका पता हो, फ़ोन नंबर है तो पता हो।
یہ بنائیں گے نا ڈکشنری یا اس کی ٹیلیفون بک بنائیں گے ایسی تو بھر جائے گی ضخامت اس کی، پھر سارے کے سارے لوگ اس میں آ جائیں گے، اور جو آپ کے کارڈ گھوم رہے ہیں نا یا بننے شروع ہو رہے ہیں اس کے اندر بہت قیمتی معلومات آ رہی ہے، اس سے بہت فائدہ یہ ہوگا کہ ایک نے نمبر نام ڈالا ڈیجیٹل نمبر، یہ کمپیوٹر ان کو آج کل کوئی ایسا گھر ہو جہاں یہ نہ ہو، کمپیوٹر ان کو ہاتھ کے ہاتھ بتا دے گا، وہ نہ بھی بتائے تو اگر اس کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہو تو اس سے آپ لوڈ کر سکتے ہیں، پورا حال احوال سامنے آ جائے گا۔ یہ مجھے کبھی ہلکی سی نظر آئی۔ اب میرے خیال میں بعض چیزوں کو میں اگنور کر دیتا ہوں، کافی ہے۔ اچھا پھر شادی ہال ایک گلستان تو ہے، لیکن ہر سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہر جگہ تو نہیں ہے شادی ہال، یہ وہ ہیں جو کمیونٹی کی ضرورت کے ادارے ہیں، ایڈمن سوسائٹی ہو، ایک مینارہ مسجد کے پاس کا علاقہ ہو، دہلی کالونی ہو، جمعیت کا ہو، وہ اگر ہو تو بہت اچھا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، شکریہ۔ اچھا یہ ہاتھ کے ہاتھ انتظام آ گیا کہ اپنا ممبرشپ معلوم کرنا بہت آسان ہے، JPSD موبائل اپلیکیشن اپنے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اس کے اندر آپ کو پتہ لگا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ میری نظر سے نہیں گزرا، میں نے غور نہیں کیا ہوا، اس کے لیے معذرت۔ پھر ایڈمن سوسائٹی جو بن رہی ہے مشرقی، مغربی، شمالی اور جنوبی اضلاع کی، کیسے بنائی ہے وہ اس کے اندر معلومات مل جائے تو بہت اچھا ہے۔ پھر بیرونی ممالک کے لیے تعلیم کے سلسلے میں الگ الگ امداد تو نظر آئی ہے، بتایا گیا ہے کہ ہم ان کو اسکالرشپ دیتے ہیں، ان کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن ایسا کوئی منظم ادارہ مجھے نہیں نظر آیا جو اسکالرشپ کی پوری ترویج اس طرح سے کرے کہ ہم یہ بھی دیتے ہیں، اس سلسلے میں دیتے ہیں اور اس سلسلے میں نہیں دیتے۔ میرے ذہن میں کیا ہے، جیسے آپ سمجھیں آپ اپنے آپ کو حکومت ہیں، میری اس آج کل کے دور کے وزیر اعظم کیا نام ہے ان کا، وہ جو بھی ہے، اچھا خیر میں نک نیم دوسری طرف الگ رکھتا ہوں، اس ناموں سے پہچانتا ہوں، یہ توہین نہیں ہے، میں ان کو جانتا ہوں، بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اور شاید آپ لوگوں میں سے کوئی ذاتی طور پر اتنا نہ جانتا ہو جتنا میں جانتا ہوں۔ اچھا میں یہ الفاظ بہت سوچ سمجھ کر کے استعمال کر رہا ہوں کہ اس لیے کہ نالش ہو سکتی ہے اور آ سکتا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر کے یہ کہا تھا، تو پھر میں اس کو ڈینائی تو نہیں کروں گا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ کہا تھا۔ نہیں آپ گزر ہیں ابرار بھائی، آپ گزر سکتے ہیں، آپ تو لانے والوں میں سے ہیں مجھ کو یہاں پر۔ ان سے گفتگو کے دوران، اب نہیں بہت سالوں پہلے کہا تھا، اس وقت مجھے امید تھی کہ میں نے اس وقت نجیب ہارون سے جو NED انجینئرنگ کالج کے صدر بھی رہے اور جمعیت کی طرف سے تھے، ان سے میں نے کہا کہ یار ایسا تو کر دیں کہ ایک انر کیبنٹ یا کچن کیبنٹ بنائیں، ان سے لوگوں کو متعارف کریں۔ مثلا میں نے عمران صاحب سے، مثلا ان کو وزیر اعظم کبھی نہیں کہتا، نہیں لکھتا، نہ کہوں گا، اس لیے کہ مجھے کرتوت، ضمیر اور انسائڈ اسٹوری پوری کی پوری پتہ ہے۔ اب جب مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہہ دیا گیا اس سے آگے مت کہنا، تو میں ہٹ جاتا ہوں وہاں سے۔ تو ان سے میں نے کہا تھا کہ آپ کچن کیبنٹ کے اس میں بنائیں اور پھر اس کو پروان چڑھائیں کہ شبیر بھائی آپ ادھر آ جائیں، پھر آپ کو سب سمجھ آئے گا۔ میں نے کہا تو یہ نہیں ہوگا، اور یہ اس دن میں نے بات کی تھی جس دن نجیب ہارون نے اپنے گھر میں، ڈیفنس کے گھر میں رکنیت سازی کی ایک مہم چلائی تھی، اور اس وقت خبر آ رہی تھی کہ مرتضیٰ بھٹو کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے اور شاید وہ بچ نہ سکے۔ بڑی تاریخی ڈیٹ ہے، تاریخی واقعہ ہے یہ۔ تو میں نے بتایا بھی تو ان دنوں ریڈیو پیجر ہوا کرتے تھے BBC کے مینیجرز کے پاس، تو میرے پاس ریڈیو پیجر پہ خبر آ رہی تھی کہ مرتضیٰ شاید نہ بچ پائیں، اور یہ کن لوگوں کی رفاقت میں ہوا تھا، یہ کارروائی ہوئی تھی، اس سب کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد
جو انہوں نے پینترے بدلے اور جو کچھ کہا گیا مجھے صرف افسوس ہوتا ہے اس پر. یعنی ان کی تاریخ غلط، جغرافیہ غلط، بیان تو ہے ہی غلط. اور اس میں کیا کہا تھا میرے خیال ہے، اگر آپ لوگوں کو واقعات یاد ہوں تو جرمنی اور جاپان کی سرحدیں مشترک تھیں. جرمنی اور جاپان کے صنعتی منصوبے مشترک تھے اس لیے کہ ان میں معاہدہ تھا، اس لیے وہ کبھی ایک دوسرے پہ اٹیک نہیں کرتے تھے. یہ غلط بیانی ہے، غلط تاریخ ہے. جس طرح سے شیخ رشید کو اپنی وگز حجامت کروانی پڑتی ہے، ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے، اسی طریقے انہوں نے بے نظیر کے لیے یہ کہا تھا کہ جس دن اگر 90 دن بھی بے نظیر کی حکومت رہ گئی تو مونچھیں مڑا دوں گا. یہ شیخ رشید نے کہا. آج تک انہوں نے اپنی مونچھیں نہیں کٹائیں. شیخ رشید نے مونچھیں نہیں کٹائیں. بے نظیر 90 دن سے زیادہ رہیں، چلی گئی حکومت کر کے، وہ نہیں ہوا. میں نے ان لوگوں کو قریب سے دیکھا. اس کی بنیاد پر یہ کچھ باتیں میں نے کہنے کی ضرورت کی ہے. صرف اتنا اور کہنا چاہوں گا کہ یہاں سیاسی مقصد نہیں ہے، سیاسی تقاریر کے لیے میرے پاس دوسرے میدان ہیں. اتنا میں آپ کو یقین کے ساتھ بتاؤں کہ جو کہہ رہا ہوں دل سے کہہ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. جو کہا ہے اس کو ایمانداری سے کہا ہے، اور جو کہا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں جمعیت پنجابی سوداگران دہلی پر بہت یقین رکھتا ہوں. کاش کہ ان کی سرگرمیوں کا اور ان کے کاموں کا ذکر بھی اسی طرح سے ہو اور اس کی تشہیر بھی اسی طرح سے ہو جو مجھے نظر نہیں آتا. میرا خیال ہے اتنا کافی ہے. میں اپنے معزز سامعین اور محترم فاروقی صاحب آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ لے کے جا رہا ہے، رکھیے گا. واپس آ رہا ہوں تو ایک لفظ اور کہنا چاہ رہا تھا، تو اس کو مخالف نہ سمجھیے گا کہ میرے نوٹس اگر میں نے لکھ دیا مضامین میں تو یہ کہاں جائیں گے، اسی کی تو ضرورت پڑے گی. میں کہتا ہوں پاکستان، آپ کہیے گا زندہ باد. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.